شادی سے ہمارا مراد اور مقصد، نکاح سے مراد اور مقصد ایک تو عفت و پاکیزگی ہو گئی کہ عفت و پاکیزگی، دوسرا اس میں مقصد کیا ہوگا؟ اس میں اولاد مقصد ہوگی کہ ہم شادی کر رہے ہیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں عفت و پاکیزہ زندگی مل جائے، ہماری نگاہیں ہماری اپنی بیوی کی طرف ہو جائے، اور تیسری اس میں منافع یہ ہے کہ والولد، اس میں سے ہمیں کوئی بچہ مل جائے۔ اب کیا ہے، جب ہم اس میں یہ نیت کرتے ہیں کہ ہمیں ولد مل جائے تو ولد کی فوائد کیا ہے؟ اگر ولد دنیا میں ہے تو اس میں بہت ساری کامیابیاں دنیا کی بھی ہے۔ اگر اللہ کریم نے آپ کو نیک صالح اولاد عنایت فرمائے تو وہ تمہارے لیے پشتیبان ہے، تمہارے پیچھے تمہارا پہرہ ہے، تمہارے گھر کا رکھوالا ہے، تمہارے کام میں تمہارا ہیلپ کرنے والا ہے۔ اور اگر آپ کی زندگی میں یہ ہوگا، اگر آپ فوت ہو گئے ہیں تو یہ اولاد جو صالح اولاد ہے یہ تمہارے حق میں دعائیں کرتے رہیں گے، لیکن اگر اولاد پہلے فوت ہو گیا تو یہ آپ کے لیے قیامت والے دن شفیع ہوگا۔ اگر چھوٹے اور صغار بھی فوت ہو گئے تو تب بھی یہ آپ کے لیے قیامت والے دن پھر شفیع رہیں گے۔ ہم نکاح میں سے ایک نیت یہ بھی کر لیں کہ اس میں سے ہم حضور کی محبت کو اجاگر کریں گے۔ بھئی نکاح سے کیسے حضور کی محبت اجاگر ہوں گے؟ نکاح سے حضور کی محبت اسی لیے اجاگر ہوں گے کہ ہم نکاح نفسانی خواہشات کے لیے نہیں کر رہے ہیں بلکہ اتباع سنت مصطفی کے لیے، اور جب تک آپ کو حضور سے محبت نہ ہو ان کی سنتوں سے محبت نہیں ہوتی۔ تو ہم نکاح اسی لیے کرتے ہیں کہ ہم محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس نکاح کو منعقد کرتے ہیں، وہ تکثیر الامہ۔ اور اسی طرح ہم اس میں سے مراد لیں گے کہ اس میں سے ہم امت کی تکثیر مراد کریں گے کہ امت زیادہ ہو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک کی امت مطہرہ زیادہ ہو، کیونکہ حدیث شریف میں ہے تناکحوا تکثروا فانی اباہی بکم الامم، نکاحیں کرتے رہیں، اولاد زیادہ پیدا کرتے رہیں، میں قیامت والے دن تم لوگوں پر فخر کرتا رہوں گا۔ یہ حدیث شریف موجود ہے۔ اگر اولاد پیدا نہیں ہوئی یا اسی زمرے میں اور بھی بہت سارے احادیث ہے جس کو میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اولاد کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک کا کیا نظریہ رہا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کا ایک جو فرزند ارجمند آپ مبارک وفات پائے نا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کریم آقا نے ان کے فراق میں کیا فرمایا؟ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اور کریم آقا کے آنکھوں مبارک سے آنسو مبارک ٹپک رہے تھے۔ سالم بچہ پیدا نہیں ہوا، وَلَوْ بِالسَّقْطِ، اگرچہ ایک ایسا جس کی ابھی بعضی خلقیت بنے، ہاتھ پیر کچھ بنے ہوئے کچھ نہیں بنے ہوئے، یعنی کم مہینوں کا ایک بچہ ساقط ہوا، تو تب بھی وہ قیامت والے دن اپنی والدین کے حق میں شفیع رہے گا۔ کہ اس میں بہت سارے احادیث منقول ہے، میں اس طرف نہیں جاؤں گا، کہ قیامت والے دن وہ سقطہ، وہ جو جس کی ابھی اعضاء نہیں بنے ہوں، کچھ بنے ہوں کچھ نہیں بنے ہو، وہ بھی قیامت والے دن اپنی والدین کے حق میں شفیع رہے گا، مشہور و معروف احادیث میں موجود ہے۔ اور ٹھیک ہے ولد بچے پیدا ہوئے، لیکن جب بچے پیدا ہوئے تو پھر ان بچوں کو والد صاحب فوت ہو گئے، بچے زندہ ہے، تب بھی یہ برکت ہے۔ بچے کیوں برکت ہے؟ وہ برکت دعاء بقیہ، پھر والد فوت ہوئے اور بچے باقی رہ گئے تو بچے اپنی والدین کے حق میں دعا کرتے جائیں گے۔ عدہ علیہ الصلاۃ والسلام من العمل الباقی بعد الموت، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم ینقطع، جب انسان مر جاتا ہے فوت ہو جاتا ہے تو ان کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، الا ثلاث، تین چیزیں باقی رہ جاتی ہیں۔ ان تین چیزوں میں فذکر فیہ ولد صالح یدعو لہ، وہ نیک بچہ جو اپنے والدین کے حق میں دعائیں کرتے رہیں گے، تو حضور نے فرمایا ان کی دعائیں ان کے لیے مستجاب ہے، اور اللہ کریم ان کی دعاؤں کے طفیل ان کی عذاب میں بھی، والد کی عذاب میں بھی، اور یا ان کی درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ اس روایت کو امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں روایت کیا ہوا ہے۔ اچھا، اب والد زندہ ہے لیکن بچے مر گئے ہیں، پیدا ہوئے مرے، پیدا ہوئے مر گئے، وفات پائے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس میں بھی فائدہ ہے۔
وہ کیا فائدہ؟ والشفاعۃ ای وبرکۃ الشفاعہ ان مات الولد قبلہ، اگر بچہ والد سے پہلے فوت ہوا تو پھر وہ بچہ جو ہے وہ اپنے والد کے حق میں شفیع رہے گا۔ ہم جنازے کی دعا پڑھتے ہیں نا، تو چھوٹے بچوں کے لیے جب بچہ نر بچہ ہو تو ان کا جنازہ جب پڑھتے ہیں اللہم اجعلہ لنا اجرا وذخرا وشافعا ومشفعا، وہ ہمارے لیے شفاعت کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ بھی فائدہ ہے، پھر حدیث شریف میں ہے کہ ان الطفل یجر بابویہ الی الجنہ، حدیث شریف میں ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچہ اپنے والدین کو جنت کی طرف کھنچتا ہوا لے کے جا رہا ہوگا، کھنچ کے لے کے۔ یہ روایت ابن ماجہ نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ، اور اس میں سے لفظ طفل کی بجائے سقط کا بھی تذکرہ ہے۔ سقط کی معنی یعنی وہ بچہ جو ابھی بعض اعضاء ان کے بنے ہیں بعضی نہیں بنے ہیں، تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں وہ سقط بھی قیامت والدین اپنی والدین کو جنت کی طرف لے کے جائیں گے۔ اسی میں بہت سارے احادیث ہے، جیسے صحیح مسلم نے بھی روایت کیا ہوا ہے، نسائی نے بھی، ابن ماجہ نے بھی ذکر کیا ہوا ہے، اور روایات میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت، سیدنا علی کرم اللہ وجہ کی روایت، اور ایک اور روایت بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے کہ چھوٹے بچے جو ہے وہ قیامت والے دن اپنی والدین کو جنت کی طرف لے کے جاتے ہوں گے۔ تو فلہٰذا ایک جو نکاح کے فوائد ہیں وہ یہ بھی ہے کہ ان کے ہاں اولاد پیدا ہو۔ اب اولاد پہلے فوت ہو گئے یا پھر والد پہلے فوت ہوا، دونوں صورتوں میں ان کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے والدین کے لیے۔